پریز دا لارڈ. خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں تمام تر ناظرین کو مبشر سہیل روف کا بہت بہت سلام پہنچے. عزیزو، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور چراغاں ہی چراغاں ہیں. یہ یسوع مسیح کی پیدائش کے دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان میں نیا سال ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. نیا سال نئی خوشیاں، نئے جذبے اور بھرپور طرح کی انرجی کے ساتھ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیا سال نئی امیدوں کو جنم دیتا ہے. پرانے سال کی تمام تر جو تلخ یادیں ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، ان سب سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے اور نئے سال میں قدم رکھنا ہوتا ہے. ہمیشہ نئے سال میں جب بھی آپ قدم رکھیں تو میں آپ کو بحیثیت خدا کا خادم ریکویسٹ کروں گا، سجیشن دوں گا کہ آپ نئے سال کے مشن کو اپنے زندگی میں رکھیں، اپنے دلوں میں نئے سال کے مقاصد کو رکھیں. خداوند سے نئے سال کے لیے نئے مشن کو مانگیں. خداوند سے اپنی زندگی کے مقصد کو مانگیں. کہیں خداوند اس نئے سال میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، تو مجھے گائیڈ کر، مجھے بتا، میری رہنمائی کر. میں نے گزشتہ سال میں یہ چیزیں پازیٹیو کی، یہ چیزیں نیگیٹو میرے سے ہوئیں. ان تمام تر چیزوں سے آپ نے ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے، لرن کریں. اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ نئے سال میں اس سے پازیٹیو رزلٹ لیں. خدا ان کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اس کی روشنی میں چلیں، تاکہ آپ اس نئے سال میں اپنی زندگی کو ایک پرانے سال سے ڈبل بلیس دیکھیں. یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ مشعل راہ پروگرام دیکھیں، اور مشعل راہ جو خدا کے کلام کے مطابق ہمیں رہنمائی دیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. وہ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، وہ آپ کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ آپ کے رستوں میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو آپ کے اوپر عیاں کرتا ہے، آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. وہ تب ہی ہے جب آپ خدا کے کلام کا روز مطالعہ کریں گے. اس لیے پروگرام مشعل راہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جو نئے سال کا پیغام ہے، نئے سال کی جو موٹیویشن ہے، نئے سال کی جو تھاٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خدا ان کا کلام ہمیشہ ہمیں سکھاتا ہے، خدا ان کا کلام ہمیشہ ہمیں مضبوط کرتا ہے. خدا ان کا کلام ہمیشہ ہمارے لیے ہمیں اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے جو آج نئے سال کا حوالہ خداوند نے مجھے آپ کے لیے دیا ہے، وہ ہے 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت. خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئیں. ہاللویا! پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئیں. اس نئے سال میں آپ نے سیکھنا ہے. اس نئے سال میں اپنی تمام تر ان نیگیٹو اپروچز کو، ان تمام تر نیگیٹو تھاٹس کو جن سے آپ نے سبق سیکھے ہیں، ان کو تلخ کرنا ہے، ان کو رد کرنا ہے، اور نئے جذبے کے ساتھ، نئے پیشن کے ساتھ خداوند کے کلام کی رہنمائی کے مطابق اپنے آپ کو اس نئے سال میں داخل کریں، تاکہ یہ سال آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی کمیونٹی کے لیے اور تمام تر لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان سب کے لیے باعث برکت ہو. پرانی چیزیں جاتی رہیں. آپ دیکھیں، آپ کی اپنی زندگی کو اس نئے سال میں انالیسس کریں. میں جب اپنی یوتھ میں، ینگ ایج میں اپنے نئے سال کو بلکہ بچپن سے ہی ہمارے والدین نے جو ہمیں سکھایا تھا، ہم ہر نئے سال پہ عہد کرتے تھے. 31 کی نائٹ کو ایک فیملی پریئر کرتے تھے جو رات 12 بجے، 11:30 سے 12 بجے تک ہوتی تھی. اور اس میں ہمارے والد ہمیں سکھاتے تھے کہ آپ نے اس نئے سال کے لیے اپنا ایک پرومس خداوند کی حضوری میں لے کر آنا ہے. میں اپنے ہر نئے سال میں خداوند کے ساتھ عہد کرتا تھا کہ میں خداوند اپنے ماں باپ کی فرما برداری کروں گا. میرا کافی سال خداوند کے ساتھ عہد رہا کہ خداوند مجھے توفیق دینا کہ میں اس نئے سال میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر سکوں. اور یہ میرا ہمیشہ سے ایک بہت ہی سمجھیں کہ بہت ہی ایک
اسٹرانگ پوائنٹ رہا ہے کہ خدا کا کلام اس کو بہت سکھاتا ہے. خدا کا کلام جگہ جگہ پہ آپ مثال کی کتاب میں دیکھیں تو ماں باپ کی فرما برداری سے جو بلیسنگز آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ آپ کو ساری عمر آپ کے ساتھ چلتی ہیں. تو میرا جو ہوتا تھا نئے سال کا جو میرا وعدہ ہوتا تھا خداوند کی حضوری میں وہ یہ ہوتا تھا کہ خداوند میں اس نئے سال میں تیرے کلام کے مطابق چلوں گا اور تیرے کلام میں لکھا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. تو میں کوشش کروں گا کہ خداوند اس نئے سال میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کروں. اور میں جیسے جیسے مہینہ گزرتا تھا اپنے آپ کو انالیسس کرتا تھا اس مہینے میں نے کتنی اپنے وعدہ کے مطابق کتنا میں نے اپنے آپ کو پورا کیا. پھر فیبرری آتا پھر میں دیکھتا تھا خداوند میں اس مہینے کتنا اپنے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کمٹمنٹ سکھاتی ہیں. یہ کمیٹیڈ ہوتے ہیں. اگر آپ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں, ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں, تو کوئی بھی چیز اس نئے سال میں آپ کی بلیسنگ کو نہیں روک سکتی, آپ کے بریک تھرو کو نہیں روک سکتی. آپ اس چیز کو 100% گارنٹیڈ لیں کہ اگر آپ کمیٹڈ ہو کے خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے وعدوں کو جو خدا نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں, تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ با اثر رہیں گے, اثر کریں گے اور آپ کی زندگی میں بریک تھرو آئے گا. اس نئے سال میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ اے خداوند اس نئے سال میں اپنی تمام تر بری عادتوں سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اس نئے سال میں اگر میں نے پچھلے سال کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کو ضرب لگائی ہے, کسی کو میرے وسیلہ سے ٹھیس پہنچی ہے, تو خدا مجھے معاف کر. میں میل ملاپ کی روح کے ساتھ کیونکہ جب ہم اسی حوالے میں آگے چلتے ہیں تو یسوع مسیح آپ کو میل ملاپ کا پیغام دیتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے اور پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نہیں ہوگی. 17ویں آیت 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے میل ملاپ کو کتنا ضروری سمجھا. خدا باپ میل ملاپ کو کتنا ترجیح دیتے ہیں. اس نے آسمان سے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا تاکہ انسان کے ساتھ خدا کا جو میل ملاپ ہے وہ قائم ہو جائے. وہ جو بریک ہے, وہ جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, اس کو ریسٹور کیا جائے. اس لیے میل ملاپ کا پیغام یسوع مسیح نے آپ کو دیا ہے. آپ میل ملاپ کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, کلیسیا میں, چرچز, فیملیز آپس میں سٹنگ کیا کریں, آپس میں چائے کے اوپر ایک دوسرے کو انوائٹ کریں, ڈنر کے اوپر ایک دوسرے کو انوائٹ کریں اور اس انویٹیشن میں خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال ملنا چاہیے. اس انویٹیشن میں, اس سٹنگ میں, اس میل ملاپ کے میں یسوع مسیح کا پیغام آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ کلیسیا کی فیملیز آپس میں ڈنر کرتے ہیں, اگر کلیسیا کی فیملی آپس میں ٹی پر آپ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں, کافی پہ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں, تو کوشش کریں اس ڈیوریشن میں آدھے پونے گھنٹے کی جو آپ کا میل ملاپ ہے اس میں خدا کے کلام کی باتیں سیکھیں, اس میں خدا کے کلام کو سیکھیں. ایک دوسرے سے کویسچن آنسر کریں کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں تاکہ ایلڈرز, مبشر, خادم, ڈیکن, پاسٹرز سارے میل ملاپ کے ذریعے خدا کے کلام کو سیکھیں. میل ملاپ کا جو اصل مقصد ہے یسوع مسیح کا, جو ہمیں یہ جو خدمت سونپی گئی ہے, وہ خدا کے کلام کی سیکھ ہے. وہ خدا کے کلام کو اور زیادہ جاننا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کھانوں پہ دعوت دیتے ہیں, ایک دوسرے کو چائے پہ بلاتے ہیں, تو ایک دوسرے کی برائی کریں. اس نئے سال میں اپنے اندر میل ملاپ کی روح کو پیدا کریں, اپنے اندر میل ملاپ کے پیغام کو جو یسوع مسیح نے آپ کو دیا ہے اس کو گرو کریں. کوشش کریں کہ اگر آپ سوشل نہیں ہیں تو آپ سوشل ہو جائیں. اگر آپ اکیلے رہنے والے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ کمیونٹی میں رہیں. کوشش کریں آپ کلیسیا کے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. کوشش کریں آپ پاسٹر کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں. کوشش کریں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اور اس ٹائم میں صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال ملنا چاہیے. نہ کہ سگریٹ نوشی کے ہونی چاہیے, نہ شراب نوشی ہونی چاہیے. میل ملاپ
کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کر شراب نوشی کریں اور شیطان کو جلال دیں اور شیطان کو اسٹرینتھن کریں. نہیں، میل ملاپ جو آپ کا ہونا چاہیے روحانی ہونا چاہیے، سیکھ ہونی چاہیے، خدا کے کلام کی سیکھ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے انکریجنگ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو سوچیں. جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے بھی پازیٹیو سوچیں. یسوع مسیح سے کیا نہیں کیا انسانوں نے. یسوع مسیح اگر چاہتے تو صلیب کے اوپر صرف اگر ان کے دل میں خیال بھی آتا تو وہ لوگ جو اس کو کوڑے مارے تھے اسی وقت وہ راکھ ہو جاتے اگر یسوع مسیح سوچتے بھی. لیکن ایسا نہیں ہوا. یسوع مسیح نے میل ملاپ کو بہت ترجیح دی. یسوع مسیح نے یہ پیغام آپ کو دیا ہے. اس نئے سال میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی پرانی سب بری عادتوں کو ترک کریں، کوشش کریں. ٹرائی. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ہوئے گا. جب آپ پاکرو کو اپنا کنٹرول دیں گے تو ہوگا. اس نئے سال میں پاکرو کو اپنا کنٹرول دیں. پاکرو سے کہ میرے سے شراب نوشی نہیں چھٹتی. پاکرو سے کہیں پاکرو میری مدد کر، میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں. پاکرو میرے اندر یہ گندی عادت ہے، میری مدد کر، میں یہ اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہوں. تیرے کلام میں لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں لا گھو بند دوبارے سے. تو اے خدا میرے اندر سے بھی پرانی چیزوں کو یسوع مسیح کے نام سے ختم کر. جب آپ یہ کلام پاکرو سے کریں گے تو پاکرو آپ کے زندگی کے اندر مداخلت کرے گا. پہلے آپ اس کو موقع دیں. اس نئے سال پہ پاکرو سے کہیں کہ پاکرو میری زندگی کے اندر کام کر. پاکرو میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں. پاکرو میں اپنا کنٹرول تجھے دیتا ہوں. تو میری زندگی کو سر سے لے کے پاؤں تک تبدیل کر دے. میری سوچوں کو، میری حیت کو بدل دے. اس نئے سال میں مجھے نیا جوش دے. مجھے کلام کی تقویت دے. مجھے کلام پڑھنا سکھا. میں تجھ میں چلنا چاہتا ہوں. اس نئے سال میں میں عہد کرتا ہوں کہ خداوند میں تجھ سے چلوں گا. میں تیرے ساتھ چلوں گا. میں تیری روشنی میں چلوں گا. میری ہدایت کر، میری رہنمائی کر، مجھے درست راہ پر چلا. جب آپ یہ دعا کریں گے تو میں آپ کو 100% شور کرتا کہ پاکرو کو جب آپ انوائٹ کریں گے تو وہ آئے گا. کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے نام سے جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ خدا کے حضور ہو جاتا ہے. جب آپ خدا سے مانگیں گے پورے دل سے، پاکرو کی ہدایت کو مانگیں گے، تو کیسے یہ ناممکن ہے کہ وہ نہ ہو. اس کے وعدے تو سارے ہاں کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے خداوند سے کچھ مانگا ہے، اور مانگا کیا ہے؟ اپنی ہدایت کو مانگا ہے. آپ نے گھر نہیں مانگا، آپ نے گاڑی نہیں مانگی، آپ نے دولت نہیں مانگی، آپ نے شہرت نہیں مانگی، آپ نے ہدایت مانگی ہے. تو وہ کیسے نہیں آپ کو دے گا؟ وہ کیسے نہیں دے گا؟ وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. پہلے آپ اپنا آپ اس کے حوالے کریں. وہ دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے. ہاللویا. اس نئے سال میں اس کو اپنے اندر داخل ہونے دیں. اس کو اپنے اندر داخل ہونے دیں. وہ دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. اے خداوند، ان لوگوں کو جو اس کلام کو سن رہے ہیں ان کو یسوع کے نام سے پاکرو ان کے دروازوں کو، ان کے دلوں کی دستک جو یسوع مسیح دے رہا ہے، خدا ان کو مائل کر، ان کو قائل کر، ان کی رہنمائی کر کہ یہ ایسا کرنے پہ یسوع مسیح کے نام سے اے خدا پاؤ خدا کریں. اور جتنے لوگ اس وقت کلام سن رہے ہیں ان کو اے خدا تو ہدایت دینا تاکہ اے خدا اس کلام کے اوپر عمل کر سکیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنے لوگ اس وقت مجھے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ابھی اس نئے سال کا عہد کرتے ہیں کہ خدا میں اپنی تمام تر بری چیزوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس نئے سال میں تیرے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہوں، میں اس نئے سال میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میں نے دنیا کی لذت دیکھ لی ہے، میں نے گناہ کی لذت کو چکھ لیا ہے، میں نے شہرت دیکھ لی ہے، میں نے دولت دیکھ لی ہے، میں نے غلط کمپنی کو بھی دیکھ لیا ہے. ان میں کسی میں بھی سکون نہیں ہے، ان میں کسی میں بھی برکت نہیں ہے. اے خدا مجھے معاف کر، مجھے درست راہ پر چلا. اس نئے سال میں خداوند کے ساتھ چلنے کا عہد کریں. میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں یہ نیا سال آپ کی زندگی میں بریک تھرو لے کے آنے کو ہے. پہلے اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں. پہلے پرومس کریں خداوند سے کہ خداوند میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، مجھے تبدیل کر. میں اس نئے سال میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں.
میں آپ کو بتاؤں کہ حالات اور واقعات ہر طرح سے یسوع مسیح کی آمد کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے کچھ چیزیں ڈھکی چھپی تھیں، نمایاں نہیں تھیں، لیکن اب میں آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوں۔ انڈیکیشن نہیں ہوتا، انڈیکیشن ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، انڈیکیشن کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں آپ کو واضح وارن کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کی آمد قریب ہے۔ کیسے آپ نے دیکھا کووڈ کے بعد دنیا کا تمام تر جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے، قانون چینج ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی اور انسان کی جو عقل ہے وہ انتہا تک پہنچ رہی ہے، اور یہ سب چیزیں خدا کے کلام کے مطابق پیشن گوئیاں ہیں۔ آپ نے اپنے اندر اپنے موبائلز میں ٹیکنالوجی کو دیکھا ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو آپ کی آنکھوں کو حیران کر دیتی ہے، جو آپ کی آنکھوں کو جھٹلا دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کو فریب دے دیتی ہے، اور آپ پرکھ بھی نہیں سکتے۔ یہی ہے وہ حیوان، یہی ہے وہ ابلیس، یہی ہے وہ ٹیکنالوجی جو آنے والے دور میں انسان سے اس کا اختیار چھین لے گی۔ آج ہم بہت خوش ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، ڈرائیور لیس چیزیں آ رہی ہیں، ہیومن لیس چیزیں آ رہی ہیں، ہیومن لیس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہیومن لیس ویریفیکیشنز ہو رہی ہیں، ہیومن لیس ایوری تھنگ از گوئنگ AI and soon you will see the control of AI۔ آپ اس کنٹرول کو جلد اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اور انسان بے بس ہوگا اپنے ہی ہاتھوں بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اس لیے یسوع مسیح کی آمد کو پرکھیں، سمجھیں۔ پاک روح ہدایت کر رہا ہے، اس وقت پاک روح اویلیبل ہے، کلیسیا اویلیبل ہے آپ کی رہنمائی کے لیے۔ پاک روح آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اویلیبل ہے۔ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کر دیں، یسوع مسیح کو اپنے اندر آنے دیں، اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیں، تاکہ اس دور آخر میں آپ نجات پا جائیں، آپ رہے ہوئے معلوم نہ ہوں، آپ بھی اس کلیسیا کا، دلہن کا حصہ بن جائیں، آپ بھی یسوع مسیح کی دلہن بن جائیں، یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، تاکہ آپ میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ یسوع مسیح اپنی دلہن کو کبھی بھی ادھر چھوڑے گا نہیں، وہ اپنی دلہن کو لینے آ رہا ہے، حالات اور واقعات بتا رہے ہیں۔ اس لیے اس نئے سال میں اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کر دیں، اپنا دل یسوع مسیح کو دے دیں، پاک روح سے کہیں پاک روح میری زندگی کو بدل دے۔ خداوند آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خداوند میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اس خوبصورت پیغام کے لیے جو نئے سال میں تو نے خداوند دیا ہے۔ اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ سننے والوں نے برکت پائی ہے، اور اے خداوند کو توفیق عطا فرما کہ یہ اس کلام کے اوپر عمل کر سکیں، تاکہ جب تو آئے تو یسوع مسیح ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، بلکہ سب کے سب تیرا استقبال کرنے کے لیے اے خداوند پاک خدا حاضر ہوں۔ یسوع کے نام سے اس نئے سال میں اے خدا ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کے گھروں میں برکت یسوع مسیح کے نام سے آئے، ان کی زندگیوں میں برکت یسوع مسیح کے نام سے آئے۔ تمام تر پرانی چیزیں جو تجھے پسند نہیں ہیں اے خدا ان کی زندگیوں میں سے جاتی رہیں، اور اے خدا پاکستان کا چرچ یسوع مسیح کے نام سے اس نئے سال میں برکت پائے، اور اے خدا یہ گرو کرے اسپرچولی، اے خدا ان کے اندر اویکننگ آئے اسپرچولی، اے خدا یہ جاگیں، بیدار ہوں، اے خدا روحانی بیداری یسوع کے نام سے، اے خدا پاکستان کے چرچ کے لیے یسوع کے نام سے مانگتا ہوں۔ اس نئے سال میں اے خدا بڑا ریوائول پاکستان کے لیے یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں۔ اے خدا پاکستان کا چرچ اے خدا مثالی چرچ ہو۔ اس نئے سال میں پاک روح کثرت سے کام کرنا، ملک پاکستان کو اے خدا جیتنا چاہتے ہیں، اے خدا تو یسوع مسیح کے نام سے ممکن کرنا، یسوع کے نام میں آمین۔